ساتھیوں السلام علیکم۔ ڈاکٹر محسن میگانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اپنے یوٹیوب چینل کی طرف سے مخاطب ہے۔ پہلے ہم نے ایک آرٹیکل 2 حصوں میں پڑھا تھا جس کا عنوان تھا شوہر نامراد۔ دوستوں نے پسند کیا۔ اب دوسرا آرٹیکل پیش کر رہے ہیں، ناخوش بیگمات۔ یہ میری کتاب چھیڑ خانی، جس کے 2 ایڈیشن چھپے، جہانگیر بک ڈپو اردو بازار لاہور نے شائع کی تھی، اس کا یہ آرٹیکل ہے، پیش کرتا ہوں۔ ناخوش بیگمات۔ مبالغہ آرائی بھی ایک فن ہے، اور اس میں ایک ماہر فنکار کہنے لگا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بے شک انسان رب کا ناشکرہ ہے، تو پتہ ہے کس کے بارے میں کہا ہے؟ کس کے بارے میں کہا؟ ہم نے پوچھا۔ یہ بیگمات کے بارے میں ہے۔ وہ بڑے اعتماد سے بولا، بھائی کیا صرف بیگمات ہی انسان ہیں؟ یہ تو سب انسانوں کے لیے کہا گیا۔ ہم نے ذرا زچ ہو کر کہا، وہ تو ٹھیک ہے، سب کے بارے میں کہا ہوگا، مگر دیکھیں تو صحیح بیگمات کے بارے میں یہ کیسے فٹ آتا ہے۔ وہ کیسے؟ ہم نے استفسار کیا۔ دیکھیں، ہر بیگم یہی کہتی رہتی ہے کہ یہ صرف میں ہوں جو تمہارے ساتھ گزارا کر رہی ہوں، ورنہ کوئی اور ہوتی تو اب تک پاگل ہی ہوتی۔ کس کا طرح خود بخود لٹو ہو جائے اور ارد گرد گھومنا شروع کر دے تو اس میں میاں کا کیا قصور ہے؟ وہ کہنے لگے، قصور تو خیر قصور والوں کا ہی ہے، البتہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ یوں وہ اپنے میاں سے ہاتھ دھو بیٹھنے کے شدید اندیشے میں مبتلا ہو جاتی ہے اور خدا سے دعا مانگتی ہے کہ اللہ میاں میرے شوہر کی تھوڑی سی شکل بگاڑ دے، نہیں تو مجھے خود تردد کر کے بگاڑنا پڑے گی۔ ہم نے کہا، انہوں نے حیرت سے کہا، عجیب بیگم ہوگی وہ، تو دوسری بیچاری کیا کرتی ہوگی جس کا میاں قبول صورت نہ ہو؟ وہ یہ کہتی ہوگی، اے میرے خدا اس کی شکل تھوڑی سی بہتر کریو، غلطی سے اتنی بہتر بھی نہ کریو کہ میرے جوگا ہی نہ رہے۔ یوں تو پھر بری صورت والے کی بیگم اچھی صورت والے کسی کے شوہر کو تکتی رہتی ہوگی، اور خوبصورت شوہر کی بیگم سارا دن اپنے شوہر کی حفاظت اور جاسوسی پہ لگی رہتی ہوگی۔ ویسے آپس کی بات ہے، مرد بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، لیکن عورت تو خونخوار شیرنی بن جاتی ہے۔ خیر یہ تو صرف شکل کی بات ہے آپ نے کی ہے، ویسے بھی تو جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں اس بیچاری نے تو رونا ہی ہے۔ وہ بولے، مگر جن کے پاس کھانے کو سب کچھ ہے، کیا وہ بھی بہت خوش ہیں؟ ہم نے کہا، نہیں، ان کی بیگمات کہتی ہیں کہ ہمیں یہ آسائش، آرام، پیسہ کچھ نہیں چاہیے، بس اپنا میاں چاہیے جو بغل میں یا گود میں بیٹھا رہے اور وہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ لیکن یوں پاگلوں کی طرح تصور جانا کیے ہوئے جو بیٹھا رہے گا وہ کمائے گا کب اور کھائے گا کب؟ یہ تو وہ بیگمات کہتی ہیں جن کے پاس کھانے کا سالوں کا ذخیرہ ہو، جن کے ہاں پہلے سے ہی فاقے ہو رہے ہیں۔ وہ بیگم تو شوہر کو نکھٹو قرار دے کر گھر سے نکال باہر کر لے گی اور کہے گی، بیکار مباش کچھ کیا کر، کپڑے ادھیڑ کر سیا کر۔ بھئی یہ کیا بات ہوئی، کپڑے ادھیڑ کر سیا کر؟ یہ تو فوجیوں والی بات ہو گئی نا، کہ کرنل صاحب نے پہلے فوجیوں کو کہا کہ یہ ساری مٹی اٹھا کر وہاں رکھیں۔ جب 2 دن میں 200 فوجیوں نے وہ مٹی وہاں پہنچائی تو بولے، اب اسی مٹی کو واپس اپنی جگہ پہ رکھیں۔ ہے نا فوجی؟ ایسے ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ کپڑے ادھیڑ کر سیا کر۔ بھائی مقصد یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے۔ ہاں جناب، اس طرح جن کے پاس گھر نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں گھر ہو اور بڑی بڑی کوٹھیاں ہوں۔ وہ افسانوی شہزادی بنتے ہوئے کہتی ہے،
کہ کاش آکاش کے اس پار اس حسین وادی میں ایک چھوٹا سا گھر ہو۔ ایسی بیگم کو ایک آدھ دن بھی اس چھوٹے سے گھر میں بسر کرنا پڑ جائے تو لگ پتہ جائے، پھر وہاں کہے گی ہائے یہاں تو نہ اے سی ہے، نہ ٹیلی فون ہے، نہ ڈش اینٹینا ہے، یہاں تک کہ فلش سسٹم بھی نہیں ہے۔ پھر بات کہاں کریں، نہائیں تو نہائیں کہاں۔ اچھا خیر، بہت سے لوگوں کی بیویاں تو خوش ہوتی ہوں گی، لیکن ان کی بھی سن لیں، وہ نہیں ہے ونی منڈیلا، وہی جو نیلسن منڈیلا کی بیوی ہے۔ سامعین، یہ پرانا آرٹیکل ہے، اس لیے آپ کو یہ پرانی مثالیں سامنے آ رہی ہیں۔ ہاں جی، وہ نہیں ہے ونی منڈیلا، وہی جو نیلسن منڈیلا کی بیوی ہے۔ ہاں وہ تو ہمیں پتہ ہے، پر آپ بتائیں کہ کیا جنوبی افریقہ میں منڈے کو منڈیلا کہتے ہیں، یا اس شخص کو جس میں منڈ منڈ کے کوئی چیز بھری ہو، مثلا کالا رنگ؟ ہم نے عذرائے تفتیش پوچھا، آپ کی مذاق کی عادت نہ گئی؟ جی ہاں، دل کی بے اختیاریاں نہ گئیں، ہم نے کہا۔ خیر، تو کیا بات تھی ونی منڈیلا کی؟ جب نیلسن جیل میں تھا تو وہ تحریک چلاتی رہی، جب باہر آ گیا تو آپس میں نچاکی کر بیٹھے دونوں۔ ویسے ہم نے ایسی مثال کو اپنے دیش میں بھی دیکھی ہے۔ جب غلام مصطفیٰ خان اندر تھے تو تہمینہ تحریک چلاتی رہی، جب وہ باہر آئے تو وہ ان کی زندگی سے ہی باہر ہو گئی۔ ہم نے آنکھوں دیکھی بات کہہ ڈالی۔ بالکل ٹھیک، ایسے ہی جان کینیڈی کو خوبصورت بیوی جیکولن نے جان کینیڈی کی خوبصورت بیوی جیکولن نے ادھر آنکھ بند کی، ادھر اس نے کروڑ پتی اناسس سے شادی کر لی۔ سب امریکی منہ دیکھتے رہ گئے۔ عورتیں ہر جگہ معمولی فرق سے ایک ہی قسم کی ہوتی ہیں، امریکہ میں بھی یہی حال ہے۔ امریکہ کو چھوڑیں جناب، آپ برطانیہ کی شہزادی کی مثال لیں، بھلا ساری دنیا کی آنکھوں کی تاری شہزادی ڈیانا، وہ اپنے گھر میں خوش نہیں، باقیوں کی تو کیا بات کرنی۔ تو کیا اس میں ڈیانا کا سارا قصور تھا؟ اس بات سے بدعت ہے۔ یار پریشان مت کرو، وہ تو ہمیں بھی اچھی لگتی ہے، مگر ہم تو ویسے بات کر رہے تھے بیگمات کے غیر اطمینانی ہونے کی۔ ویسے آپس کی بات ہے، شہزادہ چارلس کو اتنا سونا نہیں تھا، اس سے تو سونے 100 پڑے ہیں۔ ہاں وہ اسے چھوڑ کر آپ سے شادی کر لیتی۔ ہائے ہائے، یہ مجبوری، یہ شاہی اور یہ دوری، ہم گنگنائے۔ تو گویا آپ بھی ہماری طرح ان کی شادی سے دکھی تھے۔ دکھی تو بہت سے لوگ ہوئے ہوں گے، مگر ہم نے اس کی بربادی کی کبھی دعا نہیں مانگی۔ اللہ اسے ہمیشہ خوش رکھے، ہمارا دل بھرا۔ یہ آپ جیسے بزدل لوگ ہی عورت کو شیر بناتے ہیں۔ وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے بھائی، اگر حسن کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو تو بھلا اللہ میاں نے انہیں بنا کر یوں ہی اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ ہم نے کہا، اللہ میاں تو حسین چہرے بنا کر ایک طرف ہو لیا، اب وقت تو ہمیں پڑا ہے۔ وہ جھنجھلا کر بولے، جناب تصویر زن سے ہے کائنات میں رنگ، اور رنگ میں بھنگ بھی تو اسی وجہ سے ہے۔ اگر برے واقعات نہ ہوں تو اچھے حالات کی اہمیت کا احساس کیسے ہو؟ ہم نے کہا،